یہودا کا بادشاہ عزیہ۔ شاہ اسرائیل یربام کے 27ویں برس سے شاہ یہودا امسیہ کا بیٹا عزریہ سلطنت کرنے لگا۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 16 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیا تھا جو یروشلم کی تھی، اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے، اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور بادشاہ پر خداوند کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا۔ اور بادشاہ کا بیٹا یوتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا۔ اور عزریہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور عزریہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ زکریا۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 38ویں سال یربعام کے بیٹے زکریا نے اسرائیل پر سامریا میں 6 مہینے بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باپ دادا نے کی تھی، اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا۔ اور یبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور زکریا کے باقی کام اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور خداوند کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ 4 پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے، سو ویسا ہی ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ سلوم۔ اور شاہ یہودا عزیہ کے 39ویں برس یبیس کا بیٹا سلوم بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے سامریا میں مہینہ بھر سلطنت کی۔ اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریا میں آیا، اور یبیس کے بیٹے سلوم کو سامریا میں مارا اور قتل کیا، اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا۔ اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی، سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند ہے۔ پھر مناہم نے ترسا سے جا کر تفسا کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا، اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لیے پھاٹک نہیں کھولے تھے، اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا۔ اسرائیل کا بادشاہ مناہم۔ اور شاہ یہودا عزریہ کے 39ویں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے سامریا میں 10 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یربعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا۔ اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھ آیا، سو مناہیم نے 1000 قنطار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے۔ اور مناہیم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے 50 مسکال فی کس کے حساب سے جبرن لی، سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹھہرا۔ اور مناہیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور مناہیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا فکاہیا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اسرائیل کا بادشاہ فکاہیا۔ اور شاہ یہودا
अजरिया के 50वें साल मनाहम का बेटा फिकाया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 2 बरस सल्तनत की, और उसने खुदावन की नजर में बदी की। वो नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज न आया। और फिकाह बिन रमलिया ने, जो उसका एक सरदार था, उसके खिलाफ साजिश की और उसको सामरिया में बादशाह के महल के मोहकम हिस्से में अर्जूब और इरिया के साथ मारा, और जिलादियों में से 50 मर्द उसके हमराह थे। सो वो उसे कत्ल करके उसकी जगह बादशाह हो गया। और फिकिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद है। इसराइल का बादशाह फिकाह। और शाह यहूदा अजरिया के 52वें बरस से फिकाह बिन रमलिया सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 20 बरस सल्तनत की। और उसने खुदावन की नजर में बदी की, और नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया, बाज न आया। और शाह इसराइल फिकाह के अय्याम में शाह असूर तिगलत पिलासर ने आकर अय्यून और अबील बैतमाका और यनूहा और कादिस और हसूर और जिलाद और गलील और नफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया, और लोगों को असीर करके असूर में ले गया। और होसिया बिन एला ने फिकाह बिन रमलिया के खिलाफ साजिश की और उसे मारा और कत्ल किया, और उसकी जगह उजिया के बेटे यूताम के 20वें बरस बादशाह हो गया। और फिकाह के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद हैं। यहूदा का बादशाह यूताम। और शाह इसराइल रमलिया के बेटे फिकाह के दूसरे साल से शाह यहूदा उजिया का बेटा यूताम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और उसकी माँ का नाम यरूसा था, जो सदूक की बेटी थी। और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला है। उसने सब कुछ ठीक वैसे ही किया जैसे उसके बाप उजिया ने किया था। तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए। लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। खुदावंद के घर का बालाई दरवाजा इसी ने बनाया। और योताम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? उन्हीं दिनों में खुदावंद शाह अराम रजीन को और फिकाह बिन रमलिया को यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए भेजने लगा। और यूताम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और अपने बाप दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। और उसका बेटा आखिज उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा